اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم ارنی الطلعة الرشیدہ والغرة الحمیدہ وکحل ناظری بنظرة منی الی فعجل فرجہ وسہل مخرجہ وأوسع منهجه واسلك بي محجته وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ اس سال ایام اعزا کی ہماری ساری عزاداریاں اور عبادتیں، زندگی کی شروعات سے لے کر اس مجلس اعزا تک جو نیک کام بھی ہم نے انجام دیا، ہم تمام نیک کاموں کی قبولیت، اسی طرح کی نیک توفیقات بارگاہ خدا اور در اہل بیت اطہار سے متصل اور منسلک رہنے کی جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک قائم رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کائنات کی تمام مشکلات، تمام مصیبتیں، تمام فساد، تمام فتنے، تمام لڑائی، تمام جھگڑے، تمام پریشانیوں کا مکمل راہ حل اللہ کے عادل امام کی حکومت ہے۔ امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ سفر اور ماہ سفر کے 9-10 تاریخ کے قریب ہیں یا 9-10 تاریخ ہو رہی ہیں۔ یہ ایام شہدائے کربلا کے بعد اسیران کربلا کا کوفہ اور شام پہنچنا اور شام میں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت اور اس کے بعد کے مراحل کے ایام ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان دنوں میں ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام کی ولادت بھی بتائی جاتی ہے۔ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ایک عنوان آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ آقا، ماہ سفر ایام اعزا سے تعلق رکھتا ہے اور پہلے 10 دنوں کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی بعض روایت کے مطابق بتائی گئی ہے، تو ہم ان ایام اور اس تاریخ کو کیسے اپنی زندگیوں میں انجام دیں تاکہ دونوں کام مطلوب خدا و اہل بیت قرار پائیں؟ تو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا جواب ان کو عطا کیا، کہا کہ
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دل کو خوش کرنے کے لیے مجلس سید الشہداء کا انعقاد کریں۔ اس سے امام کے دل کو بے حد خوشی اور امام اس عمل سے بہت راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ اس عظیم عالم اور مجتہد کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جو عنوان ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کی روایات سید الشہداء اور کربلا کے حوالے سے جو روایت امام سے آئی ہیں انشاءاللہ ان میں سے 2 یا 3 روایتیں وقت کے دامن میں جب تک گنجائش رہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے کہ امام کی روایات سید الشہداء علیہ السلام اور کربلا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں، جس آیت کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 15، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک ہم نے، یعنی اللہ فرما رہا ہے ہم نے داؤد نبی اور سلیمان پیغمبر کو ایک مخصوص علم عطا کیا، ہم نے عطا کیا مصلحت کے مطابق، حکمت کے مطابق، نبی ہونے کے حیثیت سے ہم نے حضرت داؤد پیغمبر اور حضرت سلیمان نبی علیہم السلام کو ایک مخصوص علم عطا کیا۔ جب یہ علم ان دونوں نبیوں کو ملا، وقال، دونوں نبیوں نے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نے یہ جملہ اپنے زبان پر جاری فرمایا وقال الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں کہ جس نے فضلنا، ہمیں اور داؤد پیغمبر کو، سلیمان اور داؤد پیغمبر کو فضیلت بخشی، برتری عطا کی، بلندی عطا کی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کس پر فضیلت عطا کی؟ اللہ کے بہت سارے مومن بندوں پر اللہ نے داؤد پیغمبر اور سلیمان پیغمبر کو فضیلت، عظمت، بلندی اور برتری عطا کی۔ اس آیت میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے مقام شکر و حمد میں یہ نہیں کہا کہ پروردگار تو نے سب بندگان مومن پر ہمیں عظمت اور فضیلت عطا کی، بلکہ یہ کہا بہت سارے، من کثیر من عبادہ، بہت سارے بندگان مومنوں پر ہمیں عظمت اور فضیلت عطا کی۔ اس آیت کے حوالے سے ایک روایت اس آیت کے معنی و مفہوم کے ضمن میں ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، کتاب معانی الاخبار صفحہ 353 میں روایت نقل ہے کہ 7ویں امام مولا باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، نے فرمایا اللہ نے ہم اہل بیت کو وہ سب کچھ عطا کیا جو سلیمان اور داؤد کو عطا کیا گیا تھا، اور وہ سب کچھ ہم کو عطا کیا جو سلیمان اور داؤد کو عطا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان 2 نبیوں کو نہیں بلکہ کسی بھی انسان کو جو علم اللہ نے عطا نہیں کیا تھا وہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ پھر امام نے ایک دلیل پیش کی کہ جب اللہ نے داؤد اور سلیمان کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے لوگوں سے کہا تو یوں کہا
کہ یہ اللہ کی عطا ہے، چاہے بخش دیں چاہے اپنے پاس رکھیں، اختیار آپ کو ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم عطا کیا، ایک خاص علم عطا کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے داؤد، اے سلیمان، اگر آپ اس علم کو پھیلانا چاہتے ہیں تو پھیلائیں، اگر نہیں پھیلانا چاہتے، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے پاس رکھیں۔ یہ ہماری ایک عنایت، یہ ہمارا ایک احسان، یہ ہماری طرف سے آپ کو ایک فضل تھا جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ لیکن جو علم اللہ نے نبی کو عطا کیا، اس علم کے بارے میں اللہ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا قرآن کریم میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو علم رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جو علم سے، جس بات سے رسول تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ علم داؤد و سلیمان وہ تھا، علم محمد و آل محمد یہ ہے۔ جو علم کسی نبی، کسی امام، کسی پیغمبر کو جو علم عطا نہیں ہوا، وہ محمد و آل محمد کی ازواج مطہرات کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ ہم ایسے ائمہ کی امت اور ایسے اماموں کی امامت میں ہمیں زندگی اللہ نے عطا کی، اور اللہ نے یہ شرف ہم کو عطا کیا کہ ہم یہ اعلان کریں کہ میرا آقا موسیٰ کاظم، میرا مولا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اور ہم 12 امام کے ماننے والے ہیں، 14 معصومین اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مبارک اور باعظمت ازواج کے ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ یہ روایت تھی جو آیت کے ذیل میں امام کی عظمت کے حوالے سے اور امام نے جو فضیلت کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ ہم نے چاہا کہ امام کی ولادت کی تاریخ کی مناسبت سے یہ روایت ذکر ہو۔ اب جو ہم نے موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 7ویں امام کی زبان مبارک سے نکلنے والی کربلا اور سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے جو روایتیں، انشاءاللہ 2 یا 3 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلی روایت کتاب التہذیب میں یہ روایت نقل ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شیعہ کے پاس اس کے پرسنل چیزوں میں، اس کے پرائیویٹ چیزوں میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ امام کی طرف سے ہدایت ہے، یعنی یہ ہدایت ایسا اس طرح کی جو روایتیں آتی ہیں تو ہمارے علماء کہتے ہیں مستحب ہے۔ اگر زیادہ اس طرح کی روایتیں آ جائیں، چند روایتیں آ جائیں تو کہتے ہیں کہ مستحب مؤکدہ، یعنی ایسا مستحب جس پر زیادہ زور دیا گیا ہے، یہ مستحب روایت ہے۔ یعنی مستحب ہے کہ ہر شیعہ کے پرسنل سامان میں، جہاں جہاں وہ جاتا ہے اپنے سامان کو کیری کرتا ہے، 4 چیزیں اس کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ یہ امام کی نصیحت اور ہدایت ہے، جو امام چاہتے ہیں کہ ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے بندہ مومن یہ عمل انجام دے۔ سب سے پہلی چیز جو امام نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہونی چاہیے، امام نے فرمایا ایک چھوٹی سی جانماز، خمرۃن یصلی بہا، یعنی ایک آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جو جانماز ہوتی ہیں بعض صرف سجدگاہ کے جو ہے جس میں سجدگاہ جگہ پاتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا رومال کے برابر کا ایک چھوٹا سا جانماز کا ٹکڑا ہوتا ہے، جس میں سجدگاہ تسبیح وغیرہ لپیٹ کر آدمی اپنے پرسنل بیگ میں رکھ سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا اس حد تک، کم از کم اتنا ایک کپڑا جو انسان نماز کے لیے جہاں پر بھی جائے استعمال کرتا ہو۔ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں، امام یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا شیعہ ہو نماز سے پہچانا جائے۔ اگر بندہ کہیں پر خدا نہ کرے انتقال ہو جائے اس کا،
یا کہیں پر جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی ایسی بستی میں اس کا انتقال ہو جائے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا، ایسے نہ ہو کہ اس کو کسی غیر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے اور اس کی بے حرمتی اور توہین ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا ایک چھوٹا سا رومال جس پر یہ معین ہو کہ یہ جانماز کا کام دیتا ہے، ایسا رکھے تاکہ بندہ مومن اپنا نماز اور خداوند عالم سے جو اس کا رابطہ اور تعلق ہے وہ ظاہر کرے کہ میں اللہ سے ہمیشہ، چاہے حضر میں رہوں، چاہے سفر میں رہوں، چاہے وطن میں رہوں، چاہے مسافرت میں رہوں، میرا رابطہ اللہ سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ امام نے یہ فرمایا۔ دوسرا امام نے فرمایا جو بندہ مومن کے پاس ہونا چاہیے، انگوٹھی، خاتم یختم بہی، یعنی اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ ایک انگوٹھی رکھے، وہ انگوٹھی آدمی اپنے اپنے اعتبار سے جو اس کی پسند، جو اس کی چاہت ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا برش اور پیسٹ، مسواک اپنے ساتھ رکھے تاکہ ہمیشہ انسان نظافت، طہارت اور صحت کا خیال رکھے، مخصوصاً اس لیے کہ امام نے فرمایا انگوٹھی، جانماز اور مسواک۔ مسواک کا تعلق جب انسان عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے تو انسان اس لیے کہ اللہ سے راز و نیاز کرنا ہے تو اس کا منہ پاک رہے، صاف رہے، بدبو اور گندگی سے دور رہے، اسی لیے وضو کے مستحب کاموں میں سے ایک عمل کلی کرنا ہوتا ہے جس سے انسان کے دہان کی جو ذرات وغیرہ ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے دہان کی صحت بھی جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو تیسرا امام نے فرمایا کہ مسواک اپنے ساتھ رکھے۔ چوتھی چیز جو امام موسیٰ کاظم کی روایت کربلا سے جوڑ کر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ ایک تسبیح انسان رکھے اور حتی الامکان کوشش کرے یہ تسبیح خاک شفا کی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ تھوڑا سا انسان پر جو ہے منحصر ہے کہ کر سکتا ہے یا نہیں، در ملتا ہے یا نہیں۔ اب آدمی ہو سکتا ہے کسی ایسے جگہ آنا جانا ہو جہاں پر آدمی یہ احساس کرے کہ نہیں بھائی یہ کربلا کی خاک شفا کی کہیں بے احترامی یا بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اگر ان سب باتوں کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو خاک شفا کی تسبیح امام نے فرمایا کہ اپنے ساتھ رکھے۔ پھر خاک شفا کی تسبیح، اور وہ تین چیزیں امام نے بتائی، نماز کے لیے مصلی بتایا چھوٹا سا، امام نے انگوٹھی بتائی، امام نے مسواک بتایا۔ ان کے بارے میں کوئی وضاحت امام نے نہیں کی، کوئی توضیح امام نے نہیں دی، کچھ نے بس ذکر کر دیا مصلی ساتھ رکھے، انگوٹھی ساتھ رکھے اور مسواک ساتھ رکھے۔ لیکن جب تسبیح کربلا کی بات آئی تو امام نے تسبیح کربلا کی عظمت، فضیلت، برکت کی طرف بھی امام نے اشارہ فرمایا تاکہ بندے کو کربلا سے انس ہو جائے، شعائر حسینی سے انسان محبت کرے اور اس پر زیادہ انسان توجہ کرے، اور اس کی طرف انسان اپنی فکر کو لے جائے کہ جب یہ عظمت میرے مولا نے، میرے آقا نے بتائی ہے تو اگر میرے پاس امکان ہے تو میں کیوں اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کروں۔ امام نے فرمایا کہ ایک تسبیح اپنے ساتھ رکھے جس کے امام نے دانے بھی معین فرمائے کہ 33 دانے اس تسبیح میں ہوں۔ اس کے بعد امام نے اس کی عظمت، ثواب اور فضیلت بتایا۔ امام نے فرمایا اگر وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر انسان ذکر پروردگار کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو ہر ذکر کے 40 ثواب۔ اگر کوئی بندہ ذکر چھوڑ کر، بغیر ذکر کیے، صرف ہاتھ میں تسبیح خاک شفا لے کر اس کے دانوں کو ہاتھ سے آگے بڑھاتا رہے یا دانے آگے پیچھے کرتا رہے تو امام نے فرمایا صرف تسبیح کربلا ہاتھ میں اگر انسان کے ہوتی ہے، کچھ بھی نہ پڑے انسان، تب بھی ہر دانے کے عوض 20 ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں 7ویں امام کربلا کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں خاک شفا کی فضیلت،
وہ خاک جس میں شہداء نے اپنی جانثاریاں پیش کیں، جہاں دفن ہوئے ہیں شہداء، اس خاک کی عظمت امام بتا رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ہم سمجھ سکتے ہیں، جب خاک کی یہ عظمت ہوگی، جس شہید اور جس امام کے بدولت خاک شفا بنی ہے، اس حسین کی کیا عظمت ہوگی۔ شاید امام حسین کی عظمت کے ایک گوشے کو سمجھانے کے لیے خاک شفا کا جو ہے ثواب اور اجر امام ذکر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم اماموں کی روایتیں کربلا کے حوالے سے یا انبیاء کی روایتیں اور واقعات کربلا کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں تو ایک نتیجہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کربلا کو اللہ نے کربلا سے پہلے نبیوں اور جو امام تھے ان کو ایک ذمہ داری دی، کربلا کے بعد جو ائمہ آئے ہیں ان کو ایک ذمہ داری دی۔ کربلا سے پہلے ائمہ اور انبیاء کا کام یہ تھا کہ کربلا کی تمہید تیار کریں، ایسے واقعات، ایسے روایات ذکر کریں جس سے لوگوں کا ذہن کربلا کو سمجھنے اور کربلا کو درک کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مقدمہ بنائیں کربلا کے لیے۔ تو پہلے والے انبیاء، کربلا سے پہلے والے انبیاء اور ائمہ کا کام تمہید کربلا، اور ائمہ جو کربلا کے بعد آئے ہیں ان کا کام تھا تشہیر اور تثبیت کربلا، کہ کربلا کو پھیلائیں اور کربلا کو ثابت کریں، مضبوط کریں۔ الحمدللہ 1400 سال بعد یہ ذکر امام حسین، ذکر شہداء کربلا جو اس عالی شان پیمانے پر دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کربلا کے بعد جو تشہیر کربلا اور تثبیت کربلا کا کام تھا وہ کیا بہتر انجام دیا ہے، جس کا ایک نمونہ 7ویں امام کی حدیث تھی، جس میں امام نے فرمایا خاک شفا کی تسبیح انسان کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ میں رکھے، اگر تسبیح کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو ہر ذکر کے ایک ایک دانے پر 40 ثواب اس کو عطا ہوں گے۔ اگر ذکر نہیں کرتا، صرف تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے دانوں کو آگے پیچھے کر رہا ہے تو ہر دانے پر خاک شفا کی برکت اور عظمت سے 20 ثواب۔ کیا بڑی عظمت ہے، اللہ اکبر۔ بندہ کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، بس آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ خاک شفا ہاتھ میں رکھے ہوئے دانوں کو آگے پیچھے کر رہا ہے، دانوں کو شمار کر رہا ہے، اس کا بھی اجر ملے گا، اس لیے کہ جو چیز ہاتھ میں ہے وہ کربلا کی ہے۔ جان قربان ہماری حسین مظلوم کی اس عظیم قربانی پر جس کے حوالے سے انسان جو بھی کرے ثواب ہی ثواب ہے۔ چھٹے امام کی شاید یہ روایت ہے، امام نے فرمایا نفس المحموم فی مصیبتنا تسبیح۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اہل بیت کے مصیبت کو سوچے، جو سوچنے کے دوران جو وہ سانسیں لے رہا ہے، کربلا اور امام حسین اور دیگر اہل بیت کی مصیبت کو سوچ کر بندہ جو سانس لے رہا ہے، ہر سانس پر تسبیح کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، کیا بڑی عظمت خدا نے اہل بیت اطہار کو عطا کی ہے، اور جو اہل بیت اطہار سے جڑ جاتے ہیں کتنے بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں، جنت کی کیا درجات ان کو ملنے والے ہیں کہ اہل بیت کی مصیبت سوچ کر اس وقت جو بندہ سانس لیتے ہوئے رہتا ہے اس سانس کا بھی ثواب تسبیح کے برابر دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر ہم بھی غور کریں تو یہ نقطہ، سانس لینا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، سانس ہم ایک مجبوراً جب تک زندہ ہیں سانس چلتی رہے گی، چاہے ہم چاہیں چاہے نہ چاہیں، سانس آتی رہے گی جاتی رہے گی، تو ایک غیر اختیاری کام ہے سانس، لیکن حسین سے جڑ جائے تو ثواب ہے، حسین سے کنیکٹ ہو جائے تو ثواب ہے۔ ہماری جان قربان مولا حسین کی قربانی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں امام حسین کے عزادار ہونے کا شرف عطا کیا۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت امام نے فرمایا اپنی نورانی روایت میں، کتاب کامل الزیارات میں
یہ روایت نقل ہے کہ امام کی خدمت میں ایک بندہ پہنچنے کے بعد امام سے اس نے ایک سوال کیا، کہا کہ مولا میں کربلا جایا کرتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے میں نے چھوڑ دیا ہے کربلا جانا۔ امام نے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں تم کربلا جانے کے حوالے سے تمہارا ارادہ جو ہے اس طرح کا سست ہو گیا ہے، تم پہلے جایا کرتے تھے اب نہیں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا مولا چند سالوں تک صرف آپ کے چاہنے والے کربلا جایا کرتے تھے، لیکن میں ابھی ان دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ غیر بھی جو آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، آپ کو امام نہیں مانتے، آپ کی امامت کا اقرار نہیں کرتے، غدیری نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کربلا جا رہے ہیں۔ جب ان کو میں نے کربلا جاتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی اپنے آپ کو کربلا سے جو ہے وہ شرفیاب ہونا چاہ رہے ہیں، کربلا جانا چاہ رہے ہیں، تو مجھے ایسے لگا کہ پتہ نہیں یہ لوگ جائیں گے تو اگر ہم بھی جائیں گے تو کہیں ان کی جو ہے وہ ایک الگ اور غلط اثر لوگوں پر نہ پڑے کہ یہ بھی جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے یہ عقیدہ رکھیں چاہے اہل بیت کا عقیدہ رکھیں، کربلا تو سب کے لیے ہے، تو اس طرح کا کوئی غلط تصور نہ ہو۔ تو میرے ذہن میں ایسی بات آ گئی مولا، جس کی وجہ سے میں نے کربلا جو ہے ان دنوں میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو امام نے کہا نہیں، تم کربلا جایا کرو، کربلا سے اپنے آپ کو دور نہ رکھو، جتنا تمہیں وقت ملے، فرصت ملے، توفیق ملے، جاؤ کربلا۔ کہا کہ مولا پھر ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا دیکھو یہ لوگ آئیں گے، آ کر جائیں گے تو بہت ہی ادنا، بہت ہی مختصر ان کو کربلا کے آنے کا ثواب ملے گا، لیکن کربلا کی جو اصل برکتیں، کربلا کی جو واقعی اجر اور ثواب ہے کربلا کا، اس کو اگر کوئی آدمی لینا چاہتا ہے اسی وقت وہ ثواب اس کو ملے گا جب کوئی بندہ امام حسین کو امام مان کر جا کر زیارت کرے۔ اگر کوئی بندہ نواس رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین کا فرزند مان کے جائے تو وہ آئے گا، اس کو ایک مختصر سا شاید اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب مل جائے، لیکن کربلا کا اجر لینے کے لیے من زارا حسینا، امام نے فرمایا، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، من زارا حسینا، جو بھی میرے جد حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، عارفاً بحقہا، بحقہی، اور امام کا جو حق ہے گردن پر، کہ امام میرے اللہ کے ولی ہیں، امام معصوم ہیں، ان کی امامت میرے اوپر واجب ہے، ان سب باتوں کا عقیدہ رکھ کر جو زیارت کو جائے گا تو خداوند عالم اس انسان کو جو واقعی اور حقیقی اجر اور ثواب ہے وہ عطا کرے گا۔ کوئی دوسرا جا رہا ہے یا دوسرے کچھ الگ ارادے سے جا رہے ہیں تو ان کو ان کے ارادے اور ان کے مقصد سے جانے دو، اور آپ جو ہے امام کو جو عقیدے سے جا رہے ہو اس کربلا کا صحیح اور جو واقعی اجر و ثواب ہے وہ آپ جیسوں کو ملے گا، آپ جائیں اور اپنا حصہ لے کر آئیں، اس بات کو دیکھ کر امام کی زیارت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اس روایت میں جو بات قابل غور اور قابل فکر ہے وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، ساتویں امام کا دور ہے، ساتویں امام کے دور میں امام کا عاشق آ کر امام سے کہہ رہا ہے مولا ان دنوں میں اہل سنت اور غیر شیعہ بھی کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حسین علیہ السلام کی قربانیوں پر ہمارا سلام، جس حسین کی شہادت کے بعد صرف انگشت شمار امام کے چاہنے والے باقی رہ گئے تھے، تشہیر کربلا جو اہل بیت علیہ السلام نے کربلا کے بعد انجام دی ہے، اور جو تثبیت کربلا، کربلا کو جو طاقت اور جو قدرت اور جو دوام عطا کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کرسچنس بھی جا رہے ہیں، اہل سنت بھی جا رہے ہیں، ہندو برادری بھی بعض جا رہے ہیں زیارت امام حسین کے لیے، اور بہت سارے دیگر ملکوں اور عقیدوں کے لوگ جا رہے ہیں، تو یہ حسین علیہ السلام کے شہادت کا معجزہ ہے،
یہ آج نہیں، 7ویں امام کے زمانے میں اہل سنت حضرات کی زیارتیں شروع ہو چکی تھیں، جس کی گزارش امام کے چاہنے والے نے دی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز کی طرف کھینچنا جب تک اس کے اندر طاقت نہ ہو، جب تک اس کے اندر کشش نہ ہو، جب تک اس کے اندر وہ خصوصیت نہ ہو کہ انسان اپنی طرف کھینچ جائے اس مقصد کی طرف، ممکن نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام کی عزاداری، ذکر حسین، یاد حسین، نام حسین علیہ السلام اور امام حسین سے جڑے ہوئے تمام مسائل کے اندر وہ کشش ہے کہ انسان تھوڑا بہت بھی اگر اپنا جو ہے وہ چاہت دکھائے، تھوڑا سا ارادہ دکھائے، تو امام حسین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور انسان کھنچ جاتا ہے۔ یہ 7ویں امام کی نورانی روایت جو یہاں پر ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ 2 روایتیں ہم نے پڑھی، 2 روایتیں جو اس سے 7ویں امام۔ ایک اور روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کربلا اور کربلا کے حوالے سے کہ جب امام قید خانے میں تھے اور امام کو پیاس اور ان چیزوں کا احساس ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے بعض تاریخ کے مطابق۔ یعنی قید خانے میں بھی اگر کوئی چیز امام کو تسلی کی تھی اور امام چاہتے تھے کہ قید خانے سے بھی اگر کوئی چیز باہر جانا چاہتی ہے تو ذکر حسین، نام حسین اور یاد حسین باہر جائے، تاکہ جب تک امام حسین کا ذکر، امام حسین کی یاد، امام حسین کا غم دنیا میں باقی رہے گا، دوسری ساری چیزیں اس کے سائے میں بچتی رہیں گی، حفاظت ہوتی رہیں گی۔ ہم نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آنکھوں سے گزرا جو بہت ہی خوبصورت شعر تھا کہ کیوں اتنا اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے امام حسین کے ذکر کو لوگوں کے سامنے بتایا ہے، تاکید کی ہے، نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، سفارشیں کی ہیں۔ اس کی وجہ اس لیے کہ امام حسین کا نام زندہ رہے تو اسلام زندہ ہے، امام حسین کا ذکر زندہ رہے تو اسلام زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے۔ یہ امام حسین کے غم کا اثر ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا کہ کربلا کی ریت پر لیٹا ہوا ہے دیکھ لو، کربلا کی ریت پر لیٹا ہوا ہے دیکھ لو، مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کون سے اسلام کو۔ اگر اسلام چاہتے ہو، اگر اسلام تلاش کر رہے ہو، کربلا کی ریت پر لیٹا ہوا ہے دیکھ لو۔ یہ ہمارے 7ویں امام اور 7ویں امام کی 2 روایتیں، دو روایتیں امام حسین کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے، اور ایک روایت عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے۔ آئیں 7ویں امام کی زندگی میں جو مشہور امام کی مصیبت ہے وہ مصیبت قید خانے میں۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو ہمارا، زیارت میں امام کی یہ جملہ آیا ہوا ہے، سلام ہو ہمارا اس امام پر جسے قید کی تنگیوں میں آزار و اذیت پہنچائی گئی، اندر کیا کیا ستم، کیا کیا ظلم، کیا کیا جو ہے آلام امام پر ڈھائے جاتے تھے، کچھ باہر پتہ نہیں چلا۔ ہمارا دل کہتا ہے کہ جب امام نے قید خانے میں زندگی گزاری ہوگی تو ضرور آپ کو جناب سکینہ کی قید یاد آئی ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ضرور اپنے زبان مبارک سے یہ کہا ہوگا، میں اتنی عمر رکھتے ہوئے جب قید کی سختیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو میری پھوپھی سکینہ سلام اللہ علیہا جو کم سنی میں قید شام میں جن صعوبتوں، مصیبتوں، اذیتوں اور مصائب کو آپ نے سہا ہے، برداشت کیا ہے، وہ کس طرح سے برداشت کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو غور کی گئی ہے بات وہ یہ ہے کہ جناب سکینہ کی کم سنی میں
وہ سارے اکثر مصائب جناب سکینہ نے دیکھے ہیں جو مصائب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دیکھے گئے ہیں۔ فاطمہ زہرا کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو کوئی نہیں تھا جو فاطمہ کو تسلی اور تشفی دے۔ سکینہ کے سر سے جب باپ کا سایہ اٹھا کوئی نہیں تھا جو فاطمہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو تسلی اور تشفی اور دلاسا دے۔ رسول اللہ کا سایہ اٹھا، 2-3 دن میں آگ اور لکڑیاں لے کر ظالم در فاطمہ زہرا کو آگ لگانے کے لیے آ گئے۔ یہاں سکینہ کے بابا کا سایہ اٹھا تو سکینہ کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ وہاں جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے پہلو پر گرایا گیا۔ یہاں سکینہ سلام اللہ علیہا کے دامن میں آگ لگا دی گئی۔ بعد نبی فاطمہ زہرا گریا کرتی تو مدینے والے آ کر مولا امیر سے شکایت کرتے اور کہتے یا علی فاطمہ زہرا سے کہیں کہ نہ روئیں، آپ کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ لیکن جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ گریا کرتی تھی تو گریے کی آپ کو اجازت نہیں تھی، آپ کو رونے نہیں دیا جاتا۔ بس فرق اتنا تھا کوئی نہیں تھا جو فاطمہ زہرا پر تماچے لگائے، لیکن سکینہ وہ مظلومہ ہے فاطمہ زہرا کی پوتی، جب بھی بابا کو یاد کرتی تو ظالم سکینہ سلام اللہ علیہ کو تماچے لگاتے، تازیانے لگاتے۔ ہاں، جو دونوں بیویوں کے درمیان ایک اور مصیبت ہے، فاطمہ زہرا 18 سال کے سن میں عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی۔ سکینہ 3 سال کے عمر میں سکینہ کی ناقے سے گرنے سے کمر شکستہ ہو گئی تھی۔ فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ، سکینہ سلام اللہ علیہ کا پہلو شکستہ۔ فاطمہ زہرا کو علی ابن ابی طالب نے قبر میں اتارا، سکینہ سلام اللہ علیہ امام مظلوم، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، امام سجاد علیہ السلام نے قبر میں اتارا۔ جب فاطمہ زہرا کو غسل دیا جا رہا تھا تو علی ابن ابی طالب کی نگاہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر پڑی۔ میرے مولا نے چیخ مار کر گریا کیا۔ جب جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ غسل دے 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 چیخ مار کر نکل گئی۔ جناب زینب سے کہا کہ بی بی بتائیں اس بچی کو کیا بیماری تھی، اس لیے کہ دوران غسل میں نے دیکھا پورا بدن اس بچی کا نیلا ہو گیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا اے محترمہ کوئی بیماری نہیں، بچی جب بھی بابا کو یاد کرتی اتنے تازیانے اور تماچے لگتے کہ سکینہ کا سارا بدن نیلا ہو گیا۔ ہاں، جب رسول اللہ جب علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا کو قبر میں اتارنے لگے، 2 ہاتھ رسول اللہ کے آئے، علی میری امانت میرے حوالے کر دے۔ مولا امیر نے فاطمہ زہرا کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں سونپا۔ جب قبر سکینہ تیار ہو گئی، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، بیٹا سجاد، بیٹا سجاد میری سکینہ کو میرے حوالے کر دے۔ بس ایک فرق جو سکینہ کی مظلومیت میں ملتا ہے وہ یہ کہ فاطمہ زہرا کو کفن دیا گیا لیکن سکینہ کفن نصیب نہ ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. ماتم حسین.